صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ آل عمران کی آیات ہیں اس میں ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ ہم پچھلے درس میں الحمدللہ اس میں سے کافی آیات پڑھ چکے ہیں کہ پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، مارے گئے، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. تو یہ آیت مبارک جو ہے یہ بالکل یعنی قطعی دلالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں وہ زندہ ہیں، اور ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ایک تو ان کی حیات کے بارے میں کہ وہ زندہ ہیں، اور دوسرا یہ بھی فرما دیا عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں. تو اس پر الحمدللہ پہلے میں مفصل بات کر چکا ہوں کہ شہداء اور اسی طرح انبیاء، کیونکہ انبیاء کی شان جو ہے وہ شہداء سے کروڑ درجے بلند ہے، کیونکہ کوئی شہید اس وقت تک مرتبہ شہادت پہ فائز المرام بھی نہیں ہو سکتا جب تک نبی پر ایمان نہ لے آئے. تو اللہ کے نبی کا درجہ، انبیاء کا درجہ جو ہے وہ بہت بلند ہے. تو لہذا ہمیں قرآن پاک کی تقریباً متعدد آیات میں اور احادیث رسول پاک کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ کے شہداء بھی زندہ ہیں اور انبیاء بھی زندہ ہیں. اور اسی طرح یہ بھی عقیدہ ہے کہ عذاب قبر بھی حق ہے اور نعیم قبر بھی حق ہے. اللہ تبارک و تعالی کافروں کو یہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے مرنے کے بعد، اور مومن کے لیے مرنے کے فوراً بعد اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے اب باقی بات یہ رہی کہ وہ زندگی اور اس کی کیفیات، اس کی تفصیلات کیسی ہیں وہ اللہ جانتے ہیں، کیونکہ وہ عالم غیب ہے، عالم مغیبات ہے. عالم برزخ کا معنی ہی یہ ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان میں ایک پردہ ہے کہ ہم اس کی تفاصیل میں، اس کی باریکیوں میں نہیں دیکھ سکتے. ہاں اللہ چاہے تو اپنے انبیاء کو بھی دکھا دیتے ہیں اور اللہ چاہے تو اپنے اولیاء کو بھی دکھا دیتے ہیں. جیسے کہ میرے آقا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، اللہ کے آپ پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں،
آپ کو اللہ نے عذاب قبر کا بھی آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا کہ حضور نے فرمایا انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے نعیم کا ملاحظہ بھی کہ حضور نے فرمایا کہ معراج والی رات جب میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا تو ایک سرخ ٹیرے کے قریب ایک قبر تھی جو اللہ نے مجھے دکھلائی اور مجھ پہ منکشف فرمایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور فرمایا میں نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اگر چاہیں تو انبیاء پہ بھی کھول دیتے ہیں، اور وہ اگر چاہیں تو اپنے اولیاء پر بھی کھول دیتے ہیں، ورنہ عام مومنین سے ایک پردہ ہے، برزخ ہے، وہ عالم ہی الگ ہے، اس میں ہمیں زیادہ کوشش نہیں کرنی چاہیے جتنی قرآن و حدیث میں ہمیں لفظ ملے آمنا و صدقنا، اور جو چیزیں نہ ملیں اپنی طرف سے افراط اور تفرید کا شکار ہمیں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اللہ نے ساتھ ایک مقام پہ یہ بھی فرما دیا ہے کہ شہداء زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ حالانکہ دوسری حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہداء جو ہیں ان کے ارواح، ان کی روحیں جو ہیں وہ سبز پرندوں میں ہیں، اور وہ جنت میں سیر کرتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے ہیں، اور قنادیل معلقۃ تحت العرش، عرش کے نیچے اللہ نے ان کے لیے پنجرے لٹکا دیے ہیں، اور پھر وہیں آ کے وہ آرام کرتے ہیں۔ تو اب اسی بات کو سمجھیں کہ جب حضور نے ہمیں سمجھا دیا تو پھر لا تشعرون تو نہ رہا، قرآن کہتا ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے، اور یہاں تو سمجھا دیا گیا کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ پرندوں میں ہیں، اور پھر وہ پرندے جنت میں چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور عرش کے نیچے قنادیل میں آرام کرتے ہیں۔ پھر یہ تو وضاحت آ گئی۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بات کو سمجھو۔ اصل بات جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ روحیں تو ہوں علیین پہ، لیکن ان کا تعلق جو ہے اس قبر سے بھی باقی ہو، یہ تعلق کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تم نہیں سمجھ سکتے، یہ بات تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے کہ مومنین کے ارواح علیین میں ہیں، کفار کے ارواح سجین میں ہیں، لیکن ان کا میں قبر سے بھی تعلق جوڑ دوں اور ان کے جسد کو میں محفوظ رکھوں، ان کے بدن جو ہیں وہ محفوظ رہیں، ان میں کوئی تغیر تبدل نہ آئے، ہزاروں سال گزر جائیں قبر کھولو تو تر و تازہ ہو، یہ ایسی بات ہے جو تیری سمجھ سے بالا تر ہے، تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ اور اسی طریقے سے حیات کے بارے میں یہ بھی آ گیا کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، تو آخر رزق کے لیے آپ خود اندازہ کریں کہ جیسے دنیا میں اسی جسد کو اور روح کو رزق دیا جاتا ہے، تو وہاں بھی تو کوئی ایسا علاقہ اور ربط جو ہے وہ قائم ہے، ورنہ روح تو اتنی لطیف چیز ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو پھر رزق دیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ وہ زندگی تو بڑی طاقت والی ہے کہ دنیا کا رزق اتنی طاقت پہنچاتا ہے جتنی اس میں اللہ نے رکھی ہے، اور جنت کا جو رزق ہے اس کی کتنی طاقتیں ہوں گی، اس کی طاقتوں کو، قوتوں کو، منافع کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسری بات یہ بھی فرما دی کہ وہ خوش بھی ہیں، خوشی بھی محسوس کرتے، اور تیسری بات یہ بھی فرما دی کہ جو بعد میں ان کے پاس آنے والے ہیں ان کے لیے بھی وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان پر آگے کا بھی غم نہیں ہے اور جن کو چھوڑ کے گئے ان کا بھی غم نہیں ہے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کے فضل سے وہ اتنے خوش ہیں، جیسے کہ ایک روایت میں آیا کہ جب کوئی ان کا رشتہ دار، ان کا کوئی قریبی شہید ہونے والا یا مرنے والا، تو اللہ فرشتوں کے ذریعے ان شہداء کو خبر دیتے ہیں کہ اب تمہارا جو ہے فلاں رشتہ دار آنے والا ہے اور تم سے ملنے والا ہے، لہذا اس کے لیے ان کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے اور وہ خوشی محسوس فرماتے ہیں۔ یہ تقریباً ہم نے الحمدللہ دروس سابقہ میں پڑھ لیا تھا۔ اب اگلی آیات پہ غور کریں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح
للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ الذین جن لوگوں نے اطاعت کی، فرما برداری کی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، جبکہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے، تکلیفیں پہنچ چکی تھیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ کے رسول کے فرما بردار رہے۔ للذین احسنوا منہم، اور اس کے بعد ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مرتبہ احسان پہ فائز ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو اب جناب اس آیت مبارک میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد سے واپس مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، اور جنگ احد میں آپ کو جو تکلیفیں پہنچی، 70 صحابہ کا شہید ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود زخمی ہو جانا، آپ کے دندان مبارک کا شہید ہو جانا، اسی اثنا میں یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان نے راستے میں جاتے ہوئے پڑاؤ کر لیا ہے اور پھر اپنی پوری قوت کو جمع کر رہے ہیں، اور ابو سفیان نے لوگوں سے یہ کہا کہ مکے والوں ہم نے کیا کیا، ہم تو بالکل نام آ گئے، لا محمدن قتلنا، ہم نے تو اللہ کے نبی کو بھی قتل نہ کیا، ہم نے تو ابی بکر و عمر عثمان و علی کو بھی قتل نہ کیا، ہم نے تو ان کی عورتوں کو بھی حاصل نہ کیا، ہم نے تو مدینہ منورہ پہ کنٹرول بھی نہ کیا، تو ہم عہد سے جنگ لڑ کے واپس مکے روانہ ہو گئے، تو ہم نے کیا کمایا ہے، لہذا سب اکٹھے ہو جاؤ تاکہ ہم پھر حملہ کریں مدینہ منورہ پر اور ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ جو ہے ختم کر دیں۔ اور حضور کو جب اطلاع ملی، حضور پاک نے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ آواز لگاؤ اور ندا کر دو کہ جو لوگ جنگ احد میں ہمارے ساتھ تھے وہ تیار ہو جائیں اور ہم نے دشمنوں سے لڑنے کے لیے پھر نکلنا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے مؤذن نے جب اذان لگائی تو تمام صحابہ باوجود اس کے کہ زخم کھا چکے تھے، کسی کا بھائی شہید ہو چکا تھا، کسی کا بیٹا شہید ہو چکا تھا، کوئی خود جری ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود نے کہا کہ آمنا و صدقنا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی ہم حاضر ہیں، ہم تیار ہیں، آپ جہاں بھی حکم دیں ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 2 صحابہ رجلان من الانصار، 2 صحابہ بھائی ہیں، انصار کے ہیں، دونوں زخمی ہیں۔ جب ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ پھر نکلو کفار کے مقابلے پہ، ہمارے پاس سواری بھی نہیں ہے اور ہم دونوں بھی زخمی ہیں۔ لیکن دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا، کہنے لگے خدا کی قسم ہے اللہ کے نبی پہ ہم ان کی آواز پہ کبھی پیچھے نہیں رہیں گے، انہی زخموں کی حالت میں نکلو، اگر اللہ کو منظور ہے راستے میں مر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سواری کوئی نہیں تھی، لیکن ایک بھائی کہتا ہے کہ مجھے زخم تھوڑے تھے، میرے دوسرے بھائی کو زخم زیادہ تھے، جب وہ چلتے چلتے گر جاتا، بے ہوش ہو جاتا تو میں کندھے پہ اٹھا لیتا، لیکن حضور کے لشکر کو ہم نے نہیں چھوڑا، جہاں تک حضور تشریف لے گئے ہم بھی ساتھ چلتے گئے، حتیٰ کہ ہم رال اسد تک پہنچے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی آیت میں یہ مسئلہ سمجھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، غور کریں، الذین استجابوا للہ والرسول، قرآن کہتا ہے جن لوگوں نے اللہ کی اور اللہ کے نبی کی فرما برداری کی۔ تو حالانکہ پورے قرآن میں دیکھیں کسی جگہ اللہ نے حکم نہیں دیا کہ دوبارہ لڑو، کسی جگہ قرآن میں یہ آیت موجود نہیں ہے کہ تم دوبارہ جا کے ابو سفیان سے لڑو، یہ حکم دینے والے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ۔ لیکن اللہ نے نبی کے حکم کو خدا کا حکم کہہ دیا، فرمایا میرے نبی کا جو حکم ہے وہ بھی میرا حکم ہے، اس کی جو تم نے اطاعت کی ہے وہ دراصل میری اطاعت ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، حالانکہ حکم دینے والے صرف نبی ہیں، اللہ کا کوئی حکم قرآن میں یہاں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی کی فرما برداری اور میرے مدنی کا جو حکم ہے وہ دراصل میرا حکم ہے۔ تو اسی سے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ وہ منکرین حدیث
جو نبی کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، جو فرمان رسول کا انکار کرتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی قرآن میں جو ہوگا ہم مانیں گے، تو اللہ کے قرآن میں یہ فیصلہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کا حکم جو ہے وہ خدا کا حکم ہے، اور اطاعت محمد مصطفیٰ جو ہے وہ اطاعت خدا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے بھی حضور کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات کا میرا نبی حکم دے اس کو لے لو، اور جس بات سے میرا نبی روکے اس کو سے رک جاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں للذین احسنوا۔ تو احسان کا کیا مطلب ہے یاد رکھیں، احسان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حدیث پاک میں آیا کہ حضرت جبریل سائل بن کے آئے اور میرے پاک نبی سے پوچھا مل اسلام ومل ایمان ومل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں قرآن میں کتنی جگہ آتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہیں آتا ہے للذین احسنوا، اور کہیں یہ لفظ احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اور کئی مقام پہ اللہ نے یہ لفظ فرمایا ہے۔ اس کا مطلب میرے مدنی سرکار نے سمجھایا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، حضور نے فرمایا کہ تم اپنے اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یہ ہے مقام احسان کا درجہ کہ جب نماز میں کھڑا ہو تو گویا معراج المومن ہے، یہ مومن کی معراج ہے، گویا وہ اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے اور اپنے چہرے کو اپنی نظر کو سامنے رکھتا ہے، اللہ بھی اپنا چہرہ اپنے بندے کے سامنے رکھتے ہیں۔ معلوم یلتفت، جب تک بندہ خود ادھر ادھر نہ پھرے، اور جب بندہ ادھر ادھر جھانکتا ہے تو اللہ اپنے چہرے کو ہٹا لیتے ہیں اور پھر وہ اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ نمازوں میں کھیلتے رہتے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کبھی کپڑے درست کر رہے ہیں، کبھی گھڑیاں ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ نماز نہیں ہوتی۔ نماز کا معنی ہی یہ ہے کہ انسان متوجہ الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، قلباً و قالباً، دل بھی اللہ کی طرف، بدن بھی اللہ کی طرف، نظر بھی اللہ کی طرف، اور خاشعاً خاضعاً، ایسے خشوع اور خضوع کی کیفیت میں ہو، اس مرتبے پہ پہنچے کہ میں اپنے اللہ کا دیدار کر رہا ہوں۔ ایمان سے کہیں اگر خدا ہمیں دیدار نصیب کرا دے تو کیسا وہ منظر ہوگا؟ کیا کوئی بندہ پھر یہ جرأت کر سکے گا کہ نظر ہٹ جائے؟ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے نبی کا دیدار کرایا ہے تو صحابہ سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کأنما علی رؤوسنا الطیر، ہم ایسے حضور کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے جیسے کہ ہمارے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہو۔ کیا مانا؟ ذرا بھی حرکت کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اور پرندہ حرکت والی چیز پہ بیٹھتا نہیں ہو تو ڈر ہوگا مجھے پکڑ لے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ ہمارے اندر سانس بھی نہیں ہے، ہمارے اندر روح بھی نہیں ہے، ہم اتنے ادب سے بیٹھے ہوتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور جب حضور کے چہرے پہ نظر ہو، ایمان سے کہیں کون پھر نظر ہٹا سکتا ہے؟ اور جس کو پھر اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اور حضور نے فرمایا اگر اس مرتبے پہ نہیں پہنچتے ہو تو کم از کم اس مرتبے پہ تو پہنچو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تم اگر خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تو سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج ایک عدالت میں دیکھو کیسے آدمی پیش ہوتا ہے، آج ایک تھانے دار کو دیکھو ڈی آئی جی کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا ہے، ایک ملازم کو دیکھو افسر کے سامنے کیسے کھڑا ہے۔ کیا ہم نے اپنے اللہ کا اتنا بھی استحضار نہیں کیا دلوں میں کہ نماز ہے، وضو ہے، خشوع ہے، لیکن اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں پھر بھی خشوع اور خضوع پیدا نہ ہو جائے؟ ایک تو لفظ ہے احسن، یعنی جو مقام احسان پہ پہنچ گئے کہ ہر حال میں زخم لگے ہیں، خون بہ رہا ہے، اور مدنی کا حکم ہے کہ دوبارہ چلو، پھر تیار ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا مقام کیا فرمایا؟ واتقوا تقوی، تقوی کا کیا معنی ہے یاد رکھو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت ابی بن کعب مہربانی کر کے مجھے بتلائیں کہ تقوی کا کیا معنی؟ تقوی کے معنی مجھے ایسا سمجھائیں کہ بات مجھے سمجھ آ جائے۔ ورنہ حضرت عمر تو ماشاءاللہ خود عرب ہیں، اور حضرت عمر قرشی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ
اس مقام کے انسان ہیں کہ جس کی زمین پہ رائے کو اللہ نے عرشوں پہ قبول کر لیا ہے، لیکن پوچھتے ہیں حضرت تقوی کی ایسی تفسیر بتلائیں۔ حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، کبھی آپ کا ایسے راستے پر بھی چلنے کا اتفاق ہوا ہے کہ راستے میں کانٹے ہیں اور خطر ہے اور بڑا خطرناک جگہ ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں، کئی دفعہ اتفاق ہوا ایسے راستوں پہ گزرنے کا۔ تو پوچھا حضرت ابی ابن کعب نے کہ امیر المومنین بتائیں کہ پھر آپ کیسے گزرے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر میں کپڑوں کو بالکل کھینچ لیتا ہوں، باندھ لیتا ہوں اور نظر راستے پہ جما لیتا ہوں اور قدم ایک ایک کانٹے سے بچا بچا کے رکھ کے چلتا ہوں کہ کہیں کپڑوں میں کانٹا نہ الجھ جائے، کہیں پاؤں میں کانٹا نہ لگ جائے۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا امیر المومن، اسی کا نام تقویٰ ہے کہ ادھر گناہ بلا رہے ہیں، ادھر شہوات بلا رہی ہیں، ادھر لذات بلا رہی ہیں، اور مومن اپنے قدم بچا بچا کے سیدھا محمد مدنی کے قدم پہ چلا جا رہا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے کہ کسی طرف سے سود دعوت دیتا ہے کہ سودی کاروبار کرو تو لاکھوں وقت میں کھیلنے لگ جاؤ گے، کہیں زنا دعوت دیتا ہے، کہیں حسن دعوت دیتا ہے، کہیں وی سی آر دعوت دیتا ہے، کہیں فلمیں دعوت دیتی ہیں، کہیں مال حرام دعوت دیتا ہے اور کہیں آرام کی لذتیں دعوت دیتی ہیں، لیکن مومن ان سب سے دامن بچا کے صراط مستقیم پہ جا رہا ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور یاد رکھو پھر تقوی کے مدارج ہیں۔ سب سے پہلا تقویٰ کیا ہے کہ آدمی شرک سے بچ جائے۔ جب تک شرک سے نہ بچے متقین کی فہرست میں وہ شامل ہی نہیں ہو سکتا، اور جب شرک سے بچ جائے پھر تقوی کا درجہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچ جائے، اس کے بعد تقوی کا درجہ ہے کہ صغیرہ سے بھی بچ جائے، اس کے بعد تقوی کا درجہ ہے کہ جس بات میں ذرا طبیعت میں خلل آئے اس سے بھی بچ جائے۔ اور بعض علماء نے فرمایا پھر ایک مرتبہ ایسا بھی آ جاتا ہے کہ دل میں اللہ کے سوا کسی کا خیال ہی باقی نہیں رہتا۔ تو یہ مقامات تقویٰ ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کے صحابہ وہ تو محسنین بھی ہیں اور متقین بھی ہیں، اور جو محسنین بھی ہوں متقین بھی ہوں ان کے لیے تو میں نے اجر عظیم رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب علماء نے فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ جب یہاں پر مدینہ منورہ میں حضور دوبارہ جانے کی تیاری فرما رہے ہیں اور مشرکین مکہ حمراء الاسد کے مقام پہ پڑاؤ ڈالے، واپس حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور حمراء الاسد جو ہے تقریباً یہ مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ سارے وہ منازل ہیں جیسے آپ آتے ہیں نا جی، آج جسے آپ بیر علی کہتے ہیں یہ ذوالحلیفہ تھی، اسی طریقے سے آگے آئیں تو وادی عقیق ہے، اسی طریقے سے آپ آگے آئیں تو پھر حمراء الاسد ہے، اس سے آپ آگے آئیں تو پھر بیر استراحہ ہے، اس سے آگے آئیں تو پھر بدر صغرا ہے، اس کے آگے آئیں تو پھر بدر کبرا ہے، اس کے بعد آئیں تو پھر رابغ ہے، اس کے بعد آئیں تو پھر جحیفہ ہے، اس کے بعد آئیں تو عصفان ہے، اس کے بعد آئیں تو وادی قدید ہے، اس کے بعد آئیں تو وادی صرف ہے، اس کے بعد آئیں تو جموم ہے، پھر نیچے اترے تو حدیبیہ ہے، اور سیدھے آئیں تو مکہ ہے۔ یہ ساری منازل میرے مدنی کے زمانے میں بھی موجود تھی، اور ان تمام مقامات کا نام جو ہے وہ احادیثوں میں موجود ہے، حدیث رسول میں موجود ہے۔ اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس حکومت کو جزائے خیر دے اور ہر شر سے محفوظ رکھے۔ انہوں نے مدینے کی جو سڑک بنائی ہے اسی لیے اس کا نام طریق الہجرہ رکھ دیا ہے کہ بھئی اس منزل کے ہم قریب ہونے کی کوشش کریں جو راستہ محمد مصطفیٰ نے ہجرت میں اختیار فرمایا تھا، یعنی جن کا عشق رسول کا یہ عالم ہے، لیکن خدا کی قدرت ہے آج تمہارے نظروں میں وہ وہابی ہیں، اور جو لوگ جھنڈیاں لگا کے مجرے سنتے ہوں وہ عاشق رسول ہیں۔ یہ اب تمہاری مرضی ہے، اس کے فیصلے تو قیامت میں ہوں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں بھی تمہیں اللہ نے عقل دی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کی وہ منزل ڈھونڈ رہا ہے کہ حضور جب گھر سے نکلے ہجرت کی رات تو آپ کا گھر مبارک کہاں تھا اور کون سے رستے پہ محمد مصطفیٰ پہنچے۔
کیسے آپ پہنچے جبل ثور پہ؟ انہوں نے ان سڑکوں کا نام بھی شارع صدیق رکھا، انہوں نے ان مخطط کے نام بھی مخطط الہجرہ رکھے کہ ہجرت کی رات یہیں سے میرے محمد مدنی کے قدم لگے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح صرف آپ اللہ کے اس حرم پہ نظر ڈال لیں، اللہ تبارک و تعالی حکومت کو اور ان کے معاونین کو اللہ جزائے خیر دیں گے کہ پورے اسلام کی تاریخ آنکھوں میں گھوم جاتی ہے۔ کہیں دیکھیں تو آپ کو باب فتح نظر آئے گا، جو فتح مکہ کا منظر آنکھوں میں لے آتا ہے، کہیں باب العمرہ نظر آئے گا جو قضائے عمرہ کا منظر آنکھوں میں لے آتا ہے، کہیں باب عباس نظر آئے گا جو حضور کے چچے کے گھر کا راستہ بتلاتا ہے، کہیں باب علی نظر آئے گا جو شیب علی پہ دلالت کرتا ہے، کہیں باب المدینہ نظر آئے گا جو مدینہ منورہ کی جہتوں پہ دلالت کر رہا ہے کہ ایک منظر ہے، کہیں باب الہجرہ ہے، کہیں باب ام ہانی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ تاریخ ہے میرے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اسلام سے کتنی محبت ہے۔ اچھا پھر آپ پورے مکے میں چلیں، مدارس میں نظر ڈالیں، کہیں مدرسہ بلال ابن رباح نظر آئے گا، کہیں مدرسہ عبداللہ ابن مسعود نظر آئے گا، کہیں مدرسہ امام شافعی نظر آئے گا، کہیں مدرسہ سیدہ عائشہ نظر آئے گا کہ مدارس میں نظر پڑے تو صحابہ کی زندگی سامنے آ جائے۔ اور ہمارے اسلام کا حال تو آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ، کہیں گیلے وال نظر آئے گا، کہیں کنگڈ ورلڈ میڈیکل نظر آئے گا، کہیں جناب کوئی گوپی رام نظر آئے گا۔ یہ ہمارا حال ہے اب اندازہ، اور ہم عاشق ہیں، یہ وہاں بھی ہیں، ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں نا ماشاءاللہ، کہ آج تک ہمارے گلیوں کے وہی نام، ہمارے اولادوں کے وہی نام۔ یہ کیا ہے جی منگلا، یہ کون ہے جی بدو خان، یہ کون ہے خمیسہ خان، یہ کون ہے جمعہ خان، یہ کون ہے رمضان، یہ کون ہے شعبان۔ دیکھو تو روزے آ جائیں، یعنی اندازہ کرو ہم کون ہیں، عاشق رسول پکے ماشاءاللہ، پیٹنٹ موریں لگی ہوئی ہیں نور کی کہ ہم بالکل پکے عاشق رسول ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایک ایک قدم پہ محمد مدنی کا قدم ڈھونڈا ہے، حضور کی سنت ڈھونڈی ہے اور ملک میں حدود اللہ کا نفاذ کیا ہے، وہ وہاں بھی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق اور باطل میں کھوٹ امتیاز کرنے کی توفیق دے، ہمیں ہیرے اور پتھر کے پہچاننے کی تمیز دے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ صحیح معنی میں عاشق رسول کون ہیں۔ اب دیکھیں کہ لوگوں نے ان کو خبر دی، انہوں نے کہا کہ صحابہ سے کہ تم تو دوبارہ تیاری کر رہے ہو، لیکن ابو سفیان ان الناس قد جمعوا لکم، اب لوگ اور طاقت جمع ہو گئی ہے، کیونکہ لوگوں نے سن لیا نا جی قریش جیت گئے، تو آپ کو پتا ہے کہ پھر جیتنے والے کے ساتھ تو سارے مل جاتے ہیں نا، یہ تو پرانا رواج ہے نا کہ جو جیت جائے وہ زندہ باد، اس کے ساتھ وہی مرد آباد والے بھی ادھر کھڑے ہوتے ہیں زندہ باد کہنے کے لیے، کیوں جیت گیا تو جیت والے کے ساتھ سب ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے بڑے قبائل جو تھے جو احد میں نہیں آئے تھے، انہوں نے بھی پیغام بھیج دیے ابو سفیان کو کہ ہم آ رہے ہیں تمہاری مدد کو، اور صحابہ کو بھی یہ پیغام پہنچ گیا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، وہ تو پہلے صرف 3000 تھے، تمہیں شکست دے گئے، اب تو وہ اور پوری قوتیں جمع کر رہے ہیں، ڈرو خیال رکھو، پھر جا رہے ہیں لڑنے کے لیے۔ لیکن جب صحابہ نے سنا تو اللہ خود گواہی دیتے ہیں فزادہم ایمانا، صحابہ کا بجائے بزدل ہونے کے ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور ان کی زبانوں پہ کیا تھا، قالوا حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان سب نے کہا اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہتر کار ساز ہے۔ اور یہ وہ جملہ مبارک ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ان کی زبان پہ بھی کلمہ کیا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم نے اپنی بیوی اور بچے کو اسی مکے میں چھوڑا تھا اور بیوی پیچھے دوڑتی جا رہی تھی جنت المعلی کے مقام پر، تو حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا بحکم رب الجلیل، اللہ کا حکم ہے۔ اب بیوی رک گئی اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں موجود ہے
جب سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق زوجہ نبی محمد مصطفیٰ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، کافروں نے منافقوں نے تہمت لگائی، نعوذ باللہ آپ پر بہت بڑے گناہ کی تہمت لگی، تو بی بی عائشہ کو پتہ بھی نہیں تھا، اور جب پتہ چلا کہ لوگوں نے ایسا واقعہ بنایا ہے تو پہلا کلمہ جو بی بی کی زبان پہ آیا وہ بھی یہی تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے، اوف ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ 2 صحابیوں کا مقدمہ تھا حضور کی خدمت میں، دونوں صحابی اپنا مقدمہ پیش کرتے رہے، لیکن حضور پاک نے ایک صحابی کے حق میں فیصلہ کیا، ایک کے خلاف فیصلہ کیا، اور جس کے خلاف فیصلہ کیا وہ چپ کر کے سنتا رہا اور کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی قسم کی مصیبت ہے، مشکلات ہیں، قید ہے، مقدمات ہیں، پریشانیاں ہیں، بس اسی کلمے کو ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب صحابہ نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ چلیں، صحابہ چلے، اللہ پاک فرماتی ہیں کہ پھر دیکھو ہم نے کیسے مدد کی۔ اچھا، اسی سے اپنے عقیدوں کو بھی سمجھیں، ایمان سے کہیں کہ جب صحابہ کو پتہ چل گیا، اطلاع مل گئی، حالانکہ جنگ ہار چکے تھے اور زخم لگے ہوئے تھے، زخمی بھی ہو چکے تھے، اور اطلاع بھی مل گئی کہ دشمن اتنا جمع ہو رہا ہے، لیکن ان کی زبان سے کیا نکلا کہ حسبنا اللہ، کون کافی ہے؟ حالانکہ حضور موجود ہیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا ہمیں اللہ کا رسول کافی ہے، کہا ہے نہیں؟ آپ آخر مکے میں ہیں، کعبہ میں ہیں، وضو کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ وہابی شابی والا دماغ سے بات نکال لیں، قرآن کھول کے پڑھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب ان کو مصیبت کی خبر ملی تو انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، ہاں جی، نہیں کہا یا پیر عبد القادر جیلانی، یہ بھی نہیں؟ اچھا، یہ تو خیر نہیں ہوں گے نا پیر صاحب اس وقت، چلو حضرت ابراہیم تو گزر چکے تھے، 1,24,000 نبی بھی گزر چکے تھے، کسی نبی کا کہا سہارا لیا صحابہ نے؟ تو تم اگر کہو کہ ہمیں نبی کافی ہے، ہمیں پیر کافی ہے، تو ایمان کا فیصلہ خود کر لو کہ تمہارا ایمان ٹھیک ہے یا صحابہ کا ٹھیک تھا۔ سنیں جی، آج بندہ کہتا نا کوئی بات، او جی فکر نہ کرو جی، او جی بس میرا ہمیں تو بس حضرت غوث اعظم کا سارا ہے، بس حضرت کافی ہے، او جی بادشاہ فکر نہ کرو، پیر دستگیر دے منن والیاں سانو تے انہاں دا سارا کافی ہے۔ نہ، ایمان سے کہو، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر صحابہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرو، اگر وہ ایمان والے ہیں تو پھر خود سوچو کہ ہم پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں کہ انہیں زخم لگے، محمد مدنی مدینے میں موجود ہے، لیکن وہ کہتی ہیں ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے، اور کارساز کون ہے؟ اللہ ہے، محافظ کون ہے؟ اللہ ہے، وکیل کون ہے؟ اللہ ہے، حفیظ کون ہے؟ اللہ ہے، رقیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ یہ نعرے لگا رہے ہیں، اور محمد پاک نے بھی انہیں نہیں روکا کہ کیا کہہ رہے ہو، میں جو ہوں، تم اللہ تک کیوں پہنچ رہے ہو؟ جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی کافی تے اللہ ہے، مولوی صاحب وہابیاں نو گل سمجھ نہیں آندی، اسی بھی خدا نو مندے ہاں لیکن گناہگار بندے ہیں نا جی، اللہ نال کیویں سیدھے چلے جائیے، کوئی واسطہ تے پکڑنا پیندا ہے نا رستے۔ تو صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، 1400 سال گزرنے کے بعد تمہیں سمجھ آئی، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تو تیری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو کس کے لیے سیڑھیاں ڈھونڈ رہے ہو؟ سیڑھی اس کے لیے ڈھونڈو جو اونچا ہو، دور ہو۔ میں تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تو معیت علم کے ساتھ، تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ۔
اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اور میرا بندہ جب مجھے پکارے تو میں اس کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ فرماتا ہے میں کہتا ہوں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں، اور تم کہتے ہو میں واسطہ ڈھونڈ رہا ہوں، میں فلاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ کوئی عقل کی بات کرو۔ دیکھو صحابہ نے مشکل کا وقت ہے، دشمن کا مقابلہ ہے، لیکن زبان سے کیا نکلا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لیکن اسی سے یاد رکھیں حضور نے فرمایا کہ نکلو، صحابہ تیار ہو کے نکل پڑے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا اور سمجھا دیا۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اللہ پہ توکل کرنے کا کہ تم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ اور کہو جی مجھے اللہ پہ توکل ہے، نہ، اسباب پر عمل کرنا پڑے گا۔ اسباب بھی اللہ کے پیدا کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ترک اسباب کر دی جائے کہ بھی آدمی گھر بیٹھا رہے اور کہے جی اللہ کافی ہے، بس اللہ پہ جی ہمیں بھروسہ ہے۔ اللہ آپ اسباب پہ چلیں، آپ اپنی طرف سے مجاہد بن کے میدان میں نکلیں، کافر کا مقابلہ کریں اور پھر کہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اسی طرح جیسے بزرگوں نے مثال دی ہے کہ اونٹ کا گھٹنا بھی باندھو پھر اللہ پہ توکل بھی کرو۔ یہ توکل کا معنی نہیں ہے کہ اونٹ کو چھوڑ دو اور کہو جی اور جی فکر نہ کرو جی اللہ پہ ہمیں توکل ہے۔ یا جیسے بعض ہمارے آج کل جو نئے بنے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں نا، اور جی پوچھو کیا کرتے، اور جی بس حرم شریف میں اللہ کے دربار اللہ کافی ہے، سارا دن بھیک مانگتے ہیں اللہ کافی ہے، سارا دن لوگوں کے صدقات و زکوٰۃ کھا جاتے ہیں اللہ کافی ہے۔ کیا مطلب ہے اس اللہ کافی کا؟ آپ محنت کریں، آپ مزدوری کریں، آپ کاروبار کریں، آپ اسباب پیدا کریں اور پھر اللہ کا سہارا بھی کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ معراج والی رات میرے مدنی سرکار جس سواری پہ تشریف لے گئے تھے جس کا نام براق آیا ہے حدیثوں میں، جب بیت المقدس میں پہنچ گئے حضور کو اتارنے کے بعد حضرت بلال نے براق کو ایک پتھر کے ساتھ باندھا، تو محدثین نے وہاں سے مسئلہ نکالا کہ اسباب پہ عمل کریں، کیوں؟ ورنہ براق کی کیا طاقت ہے کہ جبریل سے بھاگ جائے؟ براق اگر دوڑے تو کیا جبریل سے بھاگ جاتی ہے؟ جس کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ 7ویں آسمان تک اگر کوئی پیدل چلے تو 3500 سال لگیں گے پہنچنے میں۔ کتنے لگیں گے؟ 3500 سال لگیں گے ہمیں 7ویں آسمان پہ پہنچنے میں۔ اور پتہ ہے کہ جبریل کتنی دیر میں پہنچتے ہیں؟ ایک پیغمبر نے جب پوچھا کہ کتنی دیر لگتی ہے جبریل تمہیں 7ویں آسمان سے زمین پہ آنے میں، انہوں نے کہا حضور آپ اندازہ لگا لیں کہ بھائی جب یوسف علیہ السلام کو دھکا دے رہے تھے کنویں کے کنارے سے، میں 7ویں آسمان پہ تھا، یوسف پانی پہ نہیں پہنچا، میں پہلے پہنچ گیا، مجھے اتنی دیر لگتی ہے آسمانوں سے پہنچنے میں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ کبھی کبھی جبرائیل جب آسمانوں پہ جاتے ہیں تو ان کا سفر یوں ہوتا ہے کہ پہلے آسمان پہ پہلا قدم، دوسرے آسمان پہ دوسرا قدم، تو اس فرشتے سے براق بھاگ جاتا، لیکن باندھ کیوں دیا کہ بھائی سبب پر بھی عمل کرو، تم محنت کرو، مزدوری کرو، کام کرو، دکان کرو، ہل چلاؤ، اپنے اپنے حلال کا جو اللہ نے تمہیں فن دیا ہے اس پہ عمل کرو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ کوئی بھروسے شروع سے نہیں ہوتے، یہ کوئی ایسی بزرگ، ہاں وہ ایسے چند لوگوں کے جو واقعات آپ نے پڑھ رکھے ہیں وہ مستثنیات ہوتے ہیں۔ اب ہر آدمی ابھی ذر نہیں بن سکتا، اب ہر آدمی ابھی ہریرہ نہیں بن سکتا، اب ہر آدمی جو ہے وہ نبی کے صحابہ کا مقام حاصل نہیں کر سکتا، ہر آدمی جو ہے وہ تابعین کا مقام حاصل نہیں کر سکتا، ہر آدمی جو ہے وہ اولیاء اللہ کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ جن کی نظروں میں یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کی طرف وہ توجہ کیسے دیں؟ ان کی نظروں میں تو دنیا کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، دنیا بالکل ایسی ہوتی ہے کہ گویا ہے ہی نہیں، تو جب ان کے سامنے کوئی چیز ہی نہ ہو تو توجہ کہاں کریں؟ تو ان کے حالات علیحدہ ہوتے ہیں۔ ایک صحابی نے اتنا سونے کا ڈلا حضور کی خدمت میں پیش کیا، حضور نے لے کے پھینکا، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے اگر وہ شخص ادھر سر نہ کر لیتا تو اس کا سر پھٹ جاتا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگ آ کے سارا سونا خیرات کر دیتے ہیں اور بعد میں خود مانگتے پھرتے ہیں، اللہ نے دیا ہے پہلے اپنے لیے بھی رکھو، اتنی خیرات کرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے سارا گھر لٹا دیا، محمد نے قبول کر لیا۔ ابو بکر سے تو نہیں کہا، اس سے پوچھا ابو بکر کیا لے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور گھر میں کچھ نہیں، جو کچھ تھا لے کے آپ کی دربار میں آ گئے۔ ان کو تو حضور نے نہیں کہا بھی کچھ تو رکھا ہو،
پتہ تھا کہ صدیق سب کچھ لٹا کے بھی راضی ہے، ہر آدمی تو مقام صدیق پہ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے ہر کسی کے مقامات ہوتے ہیں۔ تو آپ ایسا نہ کیا کریں کہ آپ سنار کی چوٹ میں اور لوہار کی چوٹ میں کوئی فرق ہی نہ کریں، اگر فرق نہیں کریں گے تو پھر سر پھٹ جائے گا، وہی نتیجہ نکلے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اسباب بھی میرے پیدا کرتے ہیں، اسباب پہ عمل کرو اور پھر کیا کرو، بھروسہ میرا کرو۔ اللہ نے فرمایا جب میرا بھروسہ کیا تو میں نے کیا دیا، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتی ہے میں نے 3 چیزیں ان کو دی۔ کیا 3 چیزیں دی؟ اچھا صحابہ نے کیا کیا تھا؟ صحابہ کے در عمل پہ نظر ڈالو نا، اللہ کے قرآن کو ذرا سمجھو، اللہ کے قرآن میں تھوڑا ڈوب جائیں، اللہ کے قرآن کی گہرائیوں میں، حکم میں، اسرار میں ذرا دیکھیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ صحابہ نے کیا کیا؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ فرما برداری کی۔ آگے تو حال ہے نا کہ صحابہ کو زخم لگے تھے، صحابہ محسنین ہیں، صحابہ متقین ہیں، اور جب لوگوں نے ان سے کہا کہ دشمن بڑی قوت ہے تو کیا کہا؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہاں بھی 3 چیزیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور زبان سے کیا کہنا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ نے فرمایا پھر میں نے بھی صحابہ کو 3 چیزیں دی، ان سے بھی تو 3 چیزیں صادر ہوئی تھی نا، تو پھر ہم نے بھی صحابہ کو کیا دیا؟ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، ہم نے ایک نعمت دی، دوسرا فضل دیا، اور تیسرا اپنی رضا دی۔ ہم نے بھی 3 چیزیں ان کو دی۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، جب صحابہ کا لشکر مدینے سے نکلا، ہم نے ابو سفیان کے دل میں ایسا روب ڈالا کہ ابو سفیان جنگ جیتنے والا بازی ہار کے بھاگ گیا۔ ایک تو ہم نے نعمت دی کہ ان کو لڑنا بھی نہیں پڑا، جنگ جیت گئے بغیر قتال کے، بغیر لڑائی کے، اب ہم نے جنگ جتوا دی۔ ایک میری نعمت تھی وَفَضْلٍ، اور ہم نے ان پہ فضل بھی کیا۔ کیا معنی؟ فضل کا معنی اشارہ ہوتا ہے رزق کی طرف، جیسے قرآن کہتا ہے اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن یَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ اللَّهِ، اور آگے جا کے کہتا ہے فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو جائے پھیل جاؤ، اللہ کا رزق ڈھونڈو۔ تو فضل اللہ، تو علماء نے لکھا کہ ایک نعمت تو یہ تھی کہ بغیر جنگ کے ہم نے بازی جتوا دی، اور فضل رزق یوں دیا کہ ہمارا الاسد کے مقام پہ بازار لگی ہوئی تھی۔ پہلے بازاریں لگتی تھی، میلے لگتے تھے سالوں کے بعد، کبھی بازار لگ گیا طائف میں، کبھی عکاظ میں، کبھی مدینہ منورہ میں، کبھی رابغ میں، کبھی ہمراہ الاسد میں، کبھی بدر میں۔ تو جب صحابہ آئے، خدا کی شان آگے بازار لگا ہوا تھا سالانہ، تو صحابہ نے خریداری بھی کی، اس میں ہم نے نفع بھی ان کو دے دیا۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ ہم نے رزق بھی دے دیا، بغیر لڑائی کے جنگ بھی جیت گئے، فضل بھی ملا، روزی بھی ملی، نفع بھی ملا، تجارت بھی ملا، اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچنے دی۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا ڈھونڈنے میں، اللہ کی رضا بھی ان کو ملی۔ یہ ساری نعمتیں 3 کی 3 جو ہیں ہم نے جمع کر کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو دے دی۔ فرمایا واللہ ذو فضل عظیم، اللہ فضل والے، بہت بڑے فضل فرمانے والے، کہ جب نوازنے پہ آ جائیں تو بغیر لڑائی کے جنگ جتوا دیں، اور امتحان لینے پہ آئے تو میرے مدنی کا چہرہ بھی زخمی ہو جائے، صحابہ بھی شہید ہو جائیں، اور کافر اچھل اچھل کے اپنی جیت کے اعلان کریں۔ اور یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون
ان کنتم مؤمنین، فرمایا انما ذالکم الشیطان، وہ جو تم کو ڈرا رہے تھے کہ دشمن بہت بڑی طاقت ہے، خیال رکھو، وہ ڈرانے والا کون تھا؟ شیطان تھا، وہ اصل میں ڈرا رہا تھا۔ اور خیال رکھو کافر بڑی تعداد ہے، ابو سفیان کا بڑا لشکر ہے، اگر تم نے دوبارہ لڑائی کری تو اب تمہارا ایک آدمی بھی نہیں بچنے کا۔ تو وہ شیطان اصل میں انسانوں کی شکل بنا کے، دیکھو نا ہر طرف سے آدمی پیدا ہوتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں قبیلہ بنو خزاعہ کے کچھ لوگ آئے، یہ وہی قبیلہ خزاعہ ہے جس سے ام معبد کے گھرانے پہ خیمے پہ میرے مدنی ہجرت کی رات گزرے تھے، اسی خاندان کا ایک شخص ہے معبد، وہ آیا، ابھی مسلمان بھی نہیں، کافر ہے، مسلمان بھی نہیں ہوا، کافر ہے، لیکن حضور سے محبت ہے، تعلق ہے۔ کئی لوگ تھے کافر تھے لیکن حضور سے پیار کرتے تھے، کئی لوگ تھے کافر تھے لیکن صحابہ سے اپنے تعلقات تھے ان کے۔ تو حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضور جنگ احد میں جو شکست ہوئی ہے اور جو تکلیف ہوئی ہے خدا جانتا ہے، ہمیں اس کا بہت بڑا دکھ ہے، ہمیں بہت بڑا افسوس ہے، کاش ایسا نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا، اللہ آپ کو فتح دیتا، نصرت دیتا، لیکن بہرحال جو بھی ہوا اللہ کی حکمت ہے۔ اور اب میں نے سنا ہے کہ حضور مشرکین جو ہیں پھر راستے میں رک گئے ہیں اور پھر تیاری کر کے حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خبریں تو ہم پر بھی پہنچ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہے وہ ہوگا۔ تو اس نے کہا حضور اگر مجھے اجازت دیں، اگر مجھے اجازت دیں تو میں کچھ اس مسئلے میں اگر کردار ادا کروں تو مجھے اجازت ہے، تمہاری مرضی ہے۔ تو وہ معبد جو ہے وہ بھی اسی راستے سے مکے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں جب آیا تو ابو سفیان کے لشکر والے مل گئے، وہ تو کافر تھا، ان کے سمجھے وہ بھی کافر، وہ بھی کافر۔ تو انہوں نے معبد سے پوچھا کہ بھائی حل ماذا ترکت وراءک، کیا تم خبر لا رہے ہو، مدینہ منورہ کا کیا حال ہے؟ ہم تو پھر ان پہ حملہ کرنے والے ہیں، کیا حال ہے؟ جنگ کے بعد مسلمانوں کی قوت ٹوٹ چکی ہے، مایوسی کا کیا عالم ہے، ان پر کیسے گزر رہی ہے؟ معبد نے پوچھا، کہا کہ بات سنو ابو سفیان کے لشکریوں، سچی بات پوچھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں سچی بات۔ اس نے کہا میں ایسا لشکر دیکھ کے آ رہا ہوں میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، میری سواری جو ہے وہ کبھی نہیں ڈری، لیکن لشکر کی آواز اتنی تھی کہ میری سواری ڈر گئی، میری سواری ڈر گئی۔ محمد مدنی تو پتہ نہیں کہاں سے لشکر لے کے آ رہے ہیں، اب اگر تم لڑے تو قریش کا ایک بچہ بھی نہیں بچے گا، ویسے تمہاری مرضی، جاؤ لڑو، میرا کیا ہے۔ تو اللہ نے اس کے ذریعے کافروں کے دل میں روب ڈالا۔ ابو سفیان نے کہا بھاگو بھی مکے کی طرف، ہم مقابلہ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینے پہ آتے ہیں، اچھا ادھر دیکھو کافر یوں کر رہے ہیں اور ادھر شیطان مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے کہ خیال کرو کافروں کی بڑی طاقت ہے۔ اللہ نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اصل میں بعض علماء کہتے ہیں ترکیب نحوی کے لحاظ سے یہاں یخوفوکم اولیاءہ، یعنی ایک مفعول محذوف ہے اور دوسرا مفعول جو ہے وہ اولیاءہ ہے، یعنی علماء نے لکھا کہ شیطان تم کو ڈراتا ہے اپنے دوستوں کی معرفت، اپنے دوستوں کو کہتا ہے ڈراؤ کہ کافروں سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج بھی مسلمانوں کو وہی شیطان ڈراتا ہے، کافر بڑی طاقت ہے، کافر بڑی طاقت ہے۔ ان کے بعد جناب جدید ٹیکنالوجی ہے، مسلمان جاہل ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ وہ بڑی قوت ہے، لیکن یاد رکھو آج بھی تم ایمان پہ آ جاؤ، کفر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تمہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، دیکھو اسی قرآن میں فیصلہ ہے کہ اگر شیطان اور اس کے دوست تمہیں ڈرائیں، فرمایا فلا تخافوہم، کافروں سے ہرگز نہ ڈرنا، وخافونی، صرف مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے صرف مجھ سے ڈرو۔ اور یاد رکھو جب بندہ مومن بن کے اللہ سے ڈرے، اللہ اس کا روب دشمنوں کے دل میں ایسا ڈالتے ہیں کہ ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جب تم خدا سے ڈرنا چھوڑ دو تو پھر اللہ تمہیں بھی ہر چیز سے ڈراتے ہیں۔ پھر آدمی کو اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے، اپنے دوستوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جب تم اللہ سے ڈرتے تھے تو جنگل کے بھگیاڑ بھی تم سے ڈرتے تھے، اور جب تم اللہ سے ڈرتے تھے تو میرے دریا بھی تم سے ڈرتے تھے۔ حضرت عمر مدینے سے بیٹھ کے حکم لکھتے تھے دریاؤں کو کہ چلو
چلنا ہے چلو، نہیں چلنا ہے بند ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ قادر ہے ہمیں بارش برسا کے دوسری جگہ سے بھی نہر دے سکتے ہیں۔ دریا ڈرتے تھے، حضرت سفینہ کہتے ہیں میں جب ساتھیوں سے بچھڑ گیا خدا کی شان ایسے دیکھا تو سامنے ببر شیر کھڑا ہے، میں نے کہا ابھی اب موت کا وقت آ گیا، چلو کلمہ بھی پڑھ لوں۔ اور اس کے بعد میرے ہاتھ میں لکڑی تھی، میں کھڑا ہو کے میں نے خطبہ شروع کر دیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ۔ شیر خطبے سنتے تم کبھی پڑھ کے دیکھو، اگلا پچھلا تمہیں بھول نہ جائے۔ یہ وجہ کیا تھی؟ وہ خدا سے ڈرتے تھے اور کہا کہ سنو او جنگل کے کتے، سمجھ لینا خبردار، مجھ پہ حملہ کرنے ہوئے سوچ لے کہ میں کون ہوں، میں محمد بدری کا خادم ہوں۔ اب جنگل کا کتا عربی سمجھ رہا تھا، لیکن حضرت سفینہ فرماتی ہیں بس میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے سر ڈال کے کھڑا ہو گیا اور زبان حال سے کہنے لگا سفینہ مدنی کے تم خادم ہو، میں تیرا خادم بن کے آیا ہوں، حملہ کرنے تھوڑا آیا ہوں، میں آگے آگے چلتا ہوں تم میرے پیچھے پیچھے چلو، میں تو تمہیں قافلے میں پہنچانے آیا ہوں۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں میرے آگے جا رہے، کوئی جانور کی آواز آئے تو بس آواز نکالے، خبردار میں پہرے دار ساتھ جا رہا ہوں۔ تو جب تم اللہ سے ڈرتے تھے تو جنگل کے جانور تم سے ڈرتے تھے، تم اللہ سے ڈرتے تھے تو دریاؤں کی موجیں تم سے ڈرتی تھیں، تم اللہ سے ڈرتے تھے تو فضائیں اور ہوائیں تم سے ڈرتی تھیں، تم اللہ سے ڈرتے تھے تو تیرے مسواک کو دیکھ کے کافر کانپ جاتا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے ایک دفعہ کافروں کے لوگ جو آئے نا دیکھنے کے لیے، تو نماز صبح کا وقت تھا، مسلمان ندی کے کنارے بیٹھے مسواک کر رہے تھے، سب وضو کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور ہر آدمی مسواک کی سنت پہ عمل کر رہا تھا۔ طرح آگے کیا پتہ نہیں کیا ہے، واپس گیا تو اپنے فوجیوں نے اپنے بادشاہ نے پوچھا کیا رپورٹ، اس نے کہا جناب ان سے مطلب، انہوں نے کہا تو دانت تیز کر رہے ہیں کھانے کے لیے، انہوں نے کہا میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں حضرت، وہ تو دانت تیز کر رہے ہیں، کوئی لکڑی لگا کے گلوا لگا کے مار رہے ہیں، بس وہ تو ہمیں ایسے کھا جائیں گے، ان سے کون لڑ سکتا ہے؟ کیوں مسواک کی سنت پہ عمل کیا اور کفر ہار گیا، تم نے محمد مدنی کی غلامی چھوڑ دی اور درد درد پہ ہم ذلیل ہو گئے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا تو ہم، اس لیے قرآن کہتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، فرمایا صرف مجھ سے ڈرو اگر ایمان والے ہو، اگر ایمان ہے تو پھر اللہ سے ڈرو، دعا کرو اللہ ہمیں سچا مومن بنا دے۔ بھائی اب اتنے لمبے چوڑے صفحے جو لکھو میرے بھائی تو ہم کیا کریں؟ کہتا ہے جی کہ ہم انڈیا میں رہنے والے لوگ جو ہیں، جو بینکوں میں ہم فکس ڈپازٹ میں پیسے جمع کراتے ہیں، اس پہ جو ہمیں سود ملتا ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بھائی بات یہ ہے اصل میں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ دارالحرب ہے، مسلمانوں کو ہر وقت قتل کر رہے ہیں، اس لیے وہاں سود نہیں ہوتا، کیونکہ حربی سے سود نہیں ہوتا، سود ہوتا ہے آپس میں، حربی اور مسلمان کے درمیان میں، اس کی تو پوری جائیداد لینا جائز ہے، سود کا کیا مطلب ہوا؟ اس لیے بعض علماء وہاں سود نہیں سمجھتے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ دارالحرب نہیں دارالامن ہے، کہ وہاں ہماری مسجدیں ہیں، ہماری نمازیں ہیں، ہمارے مدارس ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہماری تقریریں ہیں، ہمارے خطبے ہیں، مسلمان لوگ پارلیمنٹ میں ہیں، مسلمانوں میں وزیر ہیں، چاہے وہ نام کے بھی ہوں لیکن ہیں تو مسلمان نہ، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی سود لین لینا چاہیے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ مسئلہ جو ہے نا جی، بہتر یہ ہوگا کہ فضیلت شیخ جو ہمارے والد بھی ہیں اور ہمارے بزرگ بھی ہیں، عبدالعزیز بن باز جو مفتی اعظم ہیں، دارالافتاء کو لکھ کے اتنی اہم مسئلے جو ہے بہتر ہوگا کہ آپ ان سے رائے لے لیں، کیونکہ بعض اوقات اصل میں مسئلہ ہے اختلافی، بعض علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے اور بعض کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا حل جب آ جائے تو پھر بڑے علماء سے رجوع ہونا چاہیے، دارالافتاء کو بھیج دیں تاکہ وہاں سے آپ کو صحیح جواب ملے، اور بہرحال سود سے بچنا میری رائے میں زیادہ بہتر ہے، لیکن بہرحال ان سے فتویٰ آپ لے لیں۔ نسبندی کچھ لوگ کراتے ہیں، نسبندی کرانا بالکل حرام ہے،
اور ان کی بعد مولوی نماز جنازہ نہیں پڑھتے. بھائی اب اصل بات یہ دیکھو، وہ کافر تو نہیں ہو جاتا نس بندی کرانے سے، گناہگار ہے ایک ارتکاب کر. اور دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ خوشی سے کرا رہا ہے یا کافر زبردستی کر رہے ہیں، وہ کیا کرے، حالات بھی تو دیکھیں نا. اس بہرحال نماز جنازہ تو پڑھنی چاہیے، لیکن نس بندی کرانا کہ میں بچے پیدا کرنے کے قابل نہ رہوں، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. ہمارے یہاں لوگ نام رکھتے ہیں پیر بخش، پینے دیتا، حسن بخش ہے، سب نام شرک ہیں. بخشنے والا صرف اللہ ہے، دینے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. اگر ایک عورت بیوہ ہے اور حمل بھی ہے تو وہ شادی کر سکتی ہے. بھئی عدت تو گزرنے دو نا، عدت ہے ہی وضع حمل. جب تک وضع حمل نہیں ہوگا وہ تو عدت میں ہے. اسی لیے تو اسلام نے حکم رکھا ہے نا کہ بھئی حمل ہو تو پھر حمل کا جب تک وضع نہ ہو اس وقت تک عدت ختم نہیں ہوتی. بیچارے پریشان ہوں گے نا، جلدی کر رہے ہوں گے غریب. بازو والا بنین پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہو. بغیر بنین کے گلا سے اتار کے بھی پڑھ سکتے ہو. اصل تو یہ ہے کہ یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اگر یہ جگہ ڈھکی ہوئی ہے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ. لیکن اگر اللہ کپڑے دے تو اچھی طرح تیار ہو کے نماز پڑھو. خذوا زینتکم عند کل مسجد. دوستوں کو ملنے کے لیے جاتے ہو، تیاری کرتے، اللہ فرماتا ہے میرے لیے تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ اب قمیض پہنوں، اتاروں، پھر اتاروں گا، پھر پہنوں گا. یعنی بندوں کا تمہیں شرم ہے، خدا کا نہیں. ایک ہے نماز ہو جانا، وہ تو بغیر قمیض کے بھی ہو جائے گی. اگر ایک عورت کے ناجائز تعلقات تھے کسی سے، پھر حمل بھی ہو گیا، بعد میں شادی بھی کری، دونوں توبہ کرے، بس ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے. عورت طلاق کے بعد، عدت گزرنے کے بعد شادی کر سکتی ہے. آپ پاکستان میں کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں؟ سارا پاکستان میرا شہر ہے بھائی. صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے، جیسی آپ کے ملک میں پڑھتے ہیں وہ تو بدعت ہے. اگر ہمارا کوئی عزیز پاکستان میں مر جائے، ہم تو یہاں رہتے ہیں، 3 دن میں ہم تعزیت کیسے کریں؟ آپ معذور ہیں، آپ موجود ہی نہیں. آپ نے خط لکھنا ہے، جب اطلاع ملے خط لکھ کے بھیج دو، وہ تو علیحدہ بات. یعنی اگر موجود ہیں تو 3 دن میں تعزیت کرنا سنت ہے، اس کے بعد تعزیت نہیں. ہم تو ہیں نہیں، دور ہیں تو کیا کریں؟ جب اطلاع ملے گی تو ہم انا للہ پڑھیں گے نا. جب اطلاع ملے گی تو خط لکھیں گے. ہمارے یہاں کچھ آدمیوں کو جمع کر کے قرآن مجید ختم کراتے ہیں. یہ جو ہمارے ملک میں رواج ہے نا جی کہ طالب بلا لیے اور بندے بلا لیے، کرائے پہ اتنے پیسے لیں گے، اتنا ختم، بڑے پیسے تو بڑا ختم، چھوٹے پیسے تو چھوٹا ختم. یہ بس پیسہ ہضم، ثواب جواب کچھ نہیں ہوتا. خود پڑھا کرو قرآن بابا، تب فائدہ ہوگا. 2 رکعت سنت پڑھیں افضل ہے، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، سب ٹھیک ہے بابا. یہ کوئی جھگڑے نہیں ہے، یہ افضل کی بات ہے کہ اگر رات کی نماز ہے تو 4 رکعت ملا کے پڑھو، افضل ہے. دن کی نماز ہے تو 2 رکعت کر کے پڑھو، افضل ہے. لیکن 4 پڑھ لو افضل ہے، رات کو 2 پڑھ لو تب بھی جائز ہے. کوئی ایسی بات نہیں، کوئی جھگڑے والے مسئلے نہیں ہیں. یہ افضل، اعلیٰ، اولا، بس اتنی باتیں ہیں. میں حنفی مسلک میں ہوں، سری نماز میں فاتحہ پڑھوں. حنفی مسلک میں سری ہو یا جہری ہو، اگر امام موجود ہے تو وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ امام کی قرات جو ہے مقتدی کی قرات ہے. اگر کے ہاتھ اگر منہ پہ پھیرا جائے، آتا ہے ایک روایت میں کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ کو کیسے خالی کروں. 10 ریال پتہ نہیں کیا ہے جی، ہمارا سکوں کا ایک لکھا ہوتا ہے، ختم کر دیا. پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. برما والوں کا اقامہ ہے، فلاں ہے. اللہ سال یہ کوئی مولوی کا فتویٰ ہے کہ مولوی سے پوچھتے ہو؟ جن کا کام ہے ان سے پوچھو. میری عمر تقریباً 25 سال ہے، میرے بال سر کے سفید ہو گئے بیماری کی وجہ سے. اگر میں کالے کرنا چاہوں، کالے نہ کرو، کالے میں مہندی ملا لو تاکہ رنگ جو ہے دور سے ویسے کالا نظر آئے گا. آپ کا کام بھی ہو جائے گا، حرام سے بھی بچ جاؤ گے. خالص کالا رنگ لگانا ناجائز ہے. کالے میں اور کوئی رنگ ملا دیں، جیسے مہندی میں وسمہ ملا دیں تو ایک ہلکا نیلا رنگ بن جاتا ہے. اسی طرح کالے میں مہندی زیادہ ڈال دیں
تو سرخی آ جائے گی لیکن دور سے کالا نظر آ جاتا ہے. تو بہرحال خالص کالا نہ لگائیں. کہتے ہیں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد فرشتہ آیا تو نے تھپڑ مارا. تو فرشتے کو کیوں تھپڑ مارا؟ وہ انسان کی شکل میں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے پہچانا ہی نہیں. بیوی مریم نے پہچانا تھا جب جبریل آیا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کے نام سے پناہ مانگتی ہوں، ہٹ جاؤ ادھر. انہوں نے کہا انما انا رسول ربک. تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام صاحب جلال پیغمبر تھے. انہوں نے کہا میرے گھر میں بغیر اجازت کے کون اندر مرد گھسایا؟ تو جب دوبارہ آئے بتلایا کہ جی میں تو فرشتہ ہوں. نے کہا تو ٹھیک ہے، ہم بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں.